بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 رمضان المبارک اور پارہ نمبر 14 کے ساتھ آج 14 رمضان 1443 ہجری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، قرآن حکیم اور ہماری زندگی اس عنوان کے ساتھ خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 14 کا آپ کی خدمت میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے رب کریم کے حضور کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو قرآن کریم پڑھنے، سننے، عمل کرنے، اس کو سیکھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، قرآن ہی وہ آسمانی سب سے بڑی جامع معنی مکمل کتاب بلکہ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے آخری پیغام خدا، پیغام مقدس اور پیغام خدا ہماری طرف، انسانوں کی طرف رب کریم نے یہ بھیجا ہے کہ اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آؤ تو تمہیں میں رب دونوں جہانوں میں کامیاب کروں گا، اور اگر تمہاری زندگی اس سے میل نہیں کھاتی، خدا نہ خواستہ، یا اس سے مخالف ہو گئی یا اس سے ہٹ کے گزری، تو حساب تو ویسے بھی دینا پڑے گا، لیکن اس قرآن سے ہٹ کر گزری ہوئی یا گزاری ہوئی زندگی کا حساب بھی بڑا سخت ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، قرآن کی اسلوب کے خلاف ہیں، تو پھر ان کے اوپر سزا کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اور فیصلہ ہے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پارہ نمبر 14، اس کی جو سورت سب سے پہلی سورت مبارکہ ہے سورہ حجر، یہ پہلی سورت ہے، اور اس کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی مکمل سورت پارہ نمبر 14 میں ہے۔ اس کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں۔ شروع میں عرض کیا تھا جیسے بعض سورتوں کے شروع میں الف لام میم، قاف، کاف ہا یا عین صاد، حا میم، نون وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 26 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بھی ایسے ہی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کریم کی بڑائی کو بیان کیا، قرآن کریم کی جو ہے وہ تقدیس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ اس صورت میں اصحاب حجر کہتے ہیں، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کہلاتی ہے جو وادی حجر کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، قوم سمود یہاں پہ آباد تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ یہ والی وادی حجر تھی۔ اور یہاں پہ اس صورت مبارک میں چونکہ یہ صورت مکی ہے، 99 آیات، 6 رکوع والی صورت ہے، تو مکی صورتوں کے متعلق عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اس کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف کی گئی، اللہ کی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو مضامین اس میں بیان ہوئے، اور نمبر 1 پہ یہ ہے کہ روز قیامت کے دن کافر لوگ اللہ کے حضور جب جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ ہر چھوٹا اور بڑا جو دنیا میں عمل کرتے تھے وہ سامنے آ گیا ہے، کوئی چھوٹا بڑا کام جو انہوں نے کیا ہو وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بچا ہوا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہوا نہیں ہے، اعمال نامے میں ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، حساب کتاب کا وقت شروع ہو گیا، اور اب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ یا چیز ایسی نہیں ہے جو اعمال نامے میں درج نہیں ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، قرآن کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرو گے اس کا اجر ملے گا، رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے اس کا اجر ملے گا۔ تو کفر کیا تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا تھا، اسلام سے دور زندگی گزاری، اسلام سے غافل رہے، اسی حالت میں مر گئے، مر کے رب کے دربار میں پیش ہو گئی، اب وہاں پہ حساب کتاب شروع ہو گیا، سوال و جواب شروع ہو گیا۔ تو ایسے میں یہ جو کافر ہیں یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم اسلام کو قبول کریں، ہمیں دوبارہ اسلام ملے، موقع ملے، ہم کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس دنیا کی زندگی میں حالت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا،
نبیوں کو بھیجا۔ تو جب نبی ان کے پاس جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، تو یہ نبیوں کا تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ تو دیوانہ ہے جی، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو پتہ نہیں نجومی ہے، یہ تو فلاں فلاں ہے۔ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی کے علاوہ بے شمار قسم کی چیزیں کہہ دیتے تھے۔ تو دنیا میں نبی کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، نبی کی بات کو نہیں مانا، اسلام سے بھاگے۔ لیکن جب قیامت، روز قیامت کو اپنے سامنے حشر دیکھا، حساب کتاب دیکھا، جنت جہنم دیکھی، تو اب وہ بے اختیار کہنے لگے کہ ہائے کاش ہم اسلام قبول کریں، لیکن اب پچھتائے کیا حوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب تو حساب کتاب شروع ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو دوسرا مضمون ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ سامعین یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ پہلی تینوں کتابیں اللہ نے ان لوگوں کے حوالے کر دی تھیں۔ تورات، اہل تورات کے جو لوگ تھے، انجیل، اہل انجیل کے جو لوگ تھے، زبور، داؤد علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، اللہ نے وہ کتابیں ان کے حوالے کر دی تھیں۔ اسی لیے جب وہ کتابیں ان کے حوالے ہوئیں، انبیاء چلے گئے دنیا سے، ان کے جو راہب تھے، جو ان کے اس کے بعد پیشوا تھے، انہوں نے ان کتابوں میں رد و بدل، تبدیل و تاخیر، آگے پیچھے چیزیں، اوپر نیچے، بیچ میں سے چیزوں کو حذف کرنا، غائب کرنا شروع کر دیا۔ تو انسانیت کے ہاتھ میں جو کتاب دی گئی، انسانیت نے اس میں تغیر اور تبدل سے کام لیا۔ قرآن کریم اور قرآن عظیم اور قرآن مجید اور فرقان حمید یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے دی تو ہے انسانوں کو صرف پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے بس، باقی اس قرآن کا ذمہ حفاظت کا وہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ وہ ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان قوموں کے ذمہ کر دی تھی، قرآن کی حفاظت اللہ نے اس قوم کے ذمہ جو کی ہے وہ تو نیابتاً ہوئی ہے۔ اصل میں انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کے اتارنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی اصل حفاظت خود رب کریم فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، اس کو آپ اپنی 20 روپے کا ایک کوئی وہ صحیفہ یا 20 روپے کا ایک وہ چھوٹا سا کتابچہ یا کوئی اشعار والی یا نعتوں والی یا غزلوں والی آپ کتاب لے کے دے دیں یا کوئی اس طرح کتاب، وہ اس کو حرف بحرف زبانی یاد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ 7 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو، وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں اور اپنی پسلیوں کے درمیان میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ اس قرآن کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، ایک زیر زبر پیش شد مد نقطے کا فرق نہیں لگ سکتا۔ اور ہر سال سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے اور بچیاں قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور یوں ایک سلسلہ ہے لمبا قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ اس امت سے لے رہا ہے۔ تو تیسرا مضمون یہ بیان ہوا، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا کہ زمین و آسمان کو بنایا، سورج اور چاند کا نظام چلایا، ہوا، مٹی، آگ، پانی کا نظام چلایا، اشجار، احجار، انہار، اسمار کا نظام چلایا، اور جو ہے وہ زمین کو دیکھو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی چرند پرند درند، بے شمار قسم کی مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، بے شمار قسم کی اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمان بنایا، آسمانوں کو زینا السماء دنیا بمصابیح، آسمانوں کو خوبصورت کر دیا، ستاروں کو اوپر لگا دیا، سورج چاند کا نظام چلایا، والقمر قدرناہ منازل والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کا نظام چلایا، چاند کا نظام بنایا، ستاروں کا نظام بنایا۔ غرض کہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس طرف آپ نظر دوڑائیں آپ کو قدرت کا کارنامہ اس میں نظر آتا ہے، اور وہ بول بول کے یہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے سوا کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا بنانے والا؟ نہیں، وہ اللہ ہی ہے جو خالق کل شیء ہے، اللہ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ تو متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا۔ اس کے بعد ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ حضرت آدم کو ہم نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کر کے ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کے بعد اس وقت کی جتنی بھی مخلوق موجود تھی، فرشتے تھے، جو بھی تھے، سب سے کہا کہ یہ مسجود ملائک ہے، اس کو سجدہ کرو۔ تو سب نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا،
یہ جنات میں سے تھا لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے پڑی رہتی ہے اور نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ غرض اس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا، جنت سے اس کو نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ تو اس وقت اس نے اللہ سے مانگا کہ اللہ کریم مجھے نکال تو دیا آپ نے، اور مجھے ایک قسم کا گمراہ بھی میں ہو گیا اور بھٹک بھی میں گیا، اور مجھے آپ نے نکال بھی دیا۔ ایک کام کریں کہ مجھے اب موت جلدی نہیں دینی، مجھے آپ نے موت ہمیشہ ہمیشہ کی آپ مجھے زندگی دے دیں، لمبی زندگی دے دیں، قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دیں۔ تو زندگی اس کو مل گئی، تو اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ کریم میں جیسے گمراہ ہوا ہوں میں ایسے اور لوگوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے، جو میری قدر کرنے والے ہوں گے، وہ تیرے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ ہاں، جو ابدی بدبخت ہیں، ابدی شقی ہیں، ابدی بدبخت ہیں، اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ایسے تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو تیرے راستے پہ چلیں گے۔ جو میرے ہوں گے، پہلی بات ہے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، اور اگر غلطی سے کبھی بھول بھی گئے، بھٹک بھی گئے، جب مجھے پکاریں گے میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور ان کو میں معاف کروں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، وہ بھی دعا ختم کر کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس کی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں جنت کا تذکرہ فرمایا، چونکہ اس سے پہلے شیطان کا تذکرہ ہوا، پھر دوزخ کا تذکرہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے نافرمان لوگوں کے لیے، تو اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے فرمانبرداروں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے اور مطیع فرمانبردار لوگوں کے لیے، پھر وہ جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو تذکرہ فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان خانہ ہے، وہاں پہ وہ رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں چھوڑتے، مشکلات کے باوجود عبادت نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ سے وہ خیر کی، رحم کی، رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی یاد میں رکھتے ہیں، یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کبھی ان کو نہیں بھولے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ مشہور واقعہ ہے، قرآن میں اور بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے، یہاں بھی قدر تفصیل سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے، بڑے خوبصورت نوجوان، بڑی اچھی حالت میں، اور آئے اور بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ کوئی کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے، اور جب یہ مہمان آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گھر والی سے کہا بھئی کھانا بناؤ۔ ہاں جی، تو انہوں نے کھانا بنایا، وہ کھانا جب لے کے آئے، کھانا سامنے رکھا تو یہ چند نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے، کیونکہ اس وقت کا اصول یہ تھا کہ چور کسی گھر میں جاتے تو وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ آج کل بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ چور یا ڈاکو کہیں پہ جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کچن میں جاؤ، اور پہلے کہتے ہیں جا کے فریج خالی کرو، اور وہ کھانا پینا پورا کر کے اس کے بعد پھر وہ دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ تھا کہ ڈاکو یا چور کسی گھر میں جاتے، اس گھر کا پانی نہیں پیتے تھے کہ جی کس منہ سے پانی پئیں، ہم تو ان کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک طرف ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اوپر سے ہم ان کا کھانا بھی کھائیں۔ تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ بھئی یہ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا ذرا متحیر ہوئے، حیران ہوئے، تو فوراً فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ارے جو تمہارا کیا مقصد ہے اور تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک مجرم قوم کی طرف جانا ہے، ان کی طرف ہم نے جانا ہے، ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100
20 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی جو اہلیہ تھیں، ان کی بیوی تھیں، وہ بھی کافی عمر کی ہو گئی تھیں، یعنی وہ عمر وہ ہو گئی تھی جس عمر میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوا کرتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا یہ کہا بھی اس کے اوپر بھی، کیسے اولاد، مجھے جوان کیا جائے گا، یا میری بیوی کو جوانی والی عمر دی جائے گی، یا مجھے کوئی اور بیوی دی جائے گی، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہوگا تو بس ہوگا، اور وقت آنے پہ یہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم ایک اور نبی کی طرف جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا وہ جو دوسرے نبی تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، جن کی طرف ہو گئے، اور آگے ان کا مفصل قصہ آ رہا ہے، آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اگلی آیات میں یہ ہے، لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، آپ راتوں رات اپنے گھر سے نکل جائیں، اور اپنی بیوی کو بھی، آپ اپنے گھر والوں کو بھی، اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے، بس آپ نے چلتے جانا ہے۔ تو لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ گھر سے نکل گئے، بیوی ساتھ میں تھی، حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو خاوند نے بیوی کو منع کیا، بیوی نے خاوند کی بات نہیں مانی، ان کی نہیں مانی، گویا اللہ کی نہیں مانی۔ تو جب اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم وہ تھی کہ یہ 5 یا 7 بستیاں تھیں، رات کے پچھلے پہر میں سورج یعنی سحری کا وقت، تقریباً اذانوں کا وقت ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ان 5 یا 7 بستیوں کو فرشتے نے اپنی پر کی نوک کے اوپر رکھا، اور ان کو اٹھایا اور ان کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ان بستیوں کے مرغوں کی آوازیں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے آسمانوں پر سنی، گویا اتنا بلند کیا، اور پھر وہاں سے ان کو اوپر سے الٹا کر دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، نیچے والا ہم نے اوپر کر دیا، اوپر والا حصہ ان کا نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اوپر سے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ تو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی تو نبی کی بیوی، لیکن نبی کی فرمانبردار نہیں تھی، نبی کی پیروکار نہیں تھی، ماننے والی نہیں تھی، لہٰذا ایک پتھر ان کے بھی لگا اور وہ بھی وہیں پہ مر گئی۔ اس طرح لوط علیہ السلام اور ان کے باقی گھر کے لوگ، ان کی بیٹیاں خاص طور پہ، وہ اس عذاب سے نکل گئے، اور پیچھے والوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ تھا دوسرا پیغام جو مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، کہ اے پیارے لوط، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیے، اس قوم پہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد وادی حجر کی وہ قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو اس قوم نے، وادی حجر کی اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معجزہ بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے معجزہ دکھایا کہ سامنے ایک پہاڑ پھٹا، بعد میں مفسرین نے لکھا کہ بڑی چٹان تھی، وہ ٹوٹی، وہ پھٹی، اس کے اندر سے ایک بڑی سی اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی بھی نکل کے اس نے پھر بچہ دیا۔ تو پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی کا نکلنا اور نکل کے پھر بچہ دے دینا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن یہ جو قوم سمود تھی، انہوں نے پھر اللہ کے نبی کا معجزہ تو دیکھا لیکن مانا اس کو نہیں، اور نافرمانی کی، الٹا کہنے لگے یہ تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا، تو پھر اللہ کا عذاب ان کی طرف بھی آیا، اور کیسا عذاب آیا کہ کہا اے میرے لوط، اے میرے صالح، آپ کیا کرو کہ آپ ان کو چھوڑ دو، ان کے اوپر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نافرمانوں کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں پہ اس کا تذکرہ اسی طرح سے ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں، سورہ نحل مکی صورت ہے، اور یہ نحل کا دوسرا نام نعم بھی ہے۔ نعم اس لیے ہے کہ اس میں نعمتوں کا تذکرہ زیادہ ہے، آگے چل کے مفصل عرض کروں گا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا مفصل تذکرہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کو نام ہی سورہ نحل کا دے دیا ہے۔ سامعین، نحل ایک مکھی کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو، لیکن آپ شہد کی مکھی کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ یہ عام طور پہ جو آپ شہد کا چھتا کہیں پہ دیکھیں، جو یہ چھتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ شہد کی مکھی وہاں پہ شہد لگاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 1-2 مکھیاں وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کوئی 20 سے 30 ہزار وہاں پہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور 20 سے 30 ہزار
خانوں میں دگنی تگنی تعداد میں چگنی تعداد میں وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ 20 سے 30 ہزار ٹوٹل خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانہ مسدس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مثلث، ایک ہوتا ہے مربع۔ مربع کہتے ہیں جو چوکور ہوتا ہے، مثلث کہتے ہیں جو 3 خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسدس جس کے 6 خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 20-30 ہزار خانوں والا وہ شہد کا ایک بہت بڑا چھتا بنا ہوا ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس چھتے میں ایک بہت بڑا حصہ تو گودام کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ رہائشی علاقے کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ مکھیاں رہتی ہیں، ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ انڈے دیتی ہیں، ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو ان انڈوں سے بچے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ باقاعدہ فیکٹری بنی ہوتی ہے اور وہ شہد تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ساری مکھیوں میں سے کچھ مکھیاں انڈوں پہ معمور ہوتی ہیں، ان کو سنبھالتی ہیں، کچھ بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اور کچھ رہائشی علاقوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ان کا گودام کا علاقہ بنا ہوتا ہے اس کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد کا یہ کام ہوتا ہے۔ روزانہ جاؤ گھر سے نکل کے، اور جہاں پہ کوئی پھول ملے، جہاں پہ کوئی پھل ملے، اس پھول کو چوسو، اس کی خوشبو نکالو، اس کا رس نکالو، اور نکال کے واپس لا کے یہاں پہ جو شہد کا وہ چھتا ہے اس کے اندر یہاں پہ جمع کراؤ۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ پھر وہ شہد کی مکھیاں پھیل جاتی ہیں، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، جہاں پہ ان کو اچھا پانی مل جاتا ہے، اچھا پھول مل جاتا ہے، تو وہ اس پھول کا رس لیتی ہے اور چوس کے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا رس ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو شہد میں ڈالا جائے اور اس کی وجہ سے شہد اور بہترین تیار ہوگا، تو وہ اس کا رس چوس کے اس کو مارک کر دیتی ہے۔ مارک اس لیے کرتی ہے کہ اس کا یہ یاد رہے کہ دوبارہ جب یہاں پہ کوئی مکھی آئے گی تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جس کے اوپر مارک ہوا پڑا ہے، نشان لگا ہوا ہے، اس پھول میں سے رس نکال لیا ہے۔ تو جب واپس آ کے وہ اپنی باقی مکھیوں کو بتاتی ہے، خاندان والوں کو، کہ فلانے علاقے میں بڑا اچھا باغ ملا، اس میں بڑے اچھے اچھے پھول ہیں اور اس پھول کے میں نے رس نکالا ہے، پھر ایک غول کا غول جاتا ہے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جب ان کو بتا رہی ہوتی ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اتنا بہترین وہاں پہ پھل تھا اور اتنا بہترین وہاں پہ پھول تھا۔ پھر یہ ان ساری مکھیوں کو لے کے وہاں پہ جاتی ہے، اور وہ جو پہلے سے مارک کیے ہوئے پتے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑتے کہ بھئی یہ استعمال ہو چکے ہیں، یہ یوز ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ باقی پتوں سے وہ رس نکالتے ہیں۔ یوں ایک یہ قدرت کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اور پھر اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی مکھی ایسی ہو کسی ناپاک جگہ پہ، یا کسی گندگی کے اوپر، یا کسی کڑوی چیز کے اوپر وہ بیٹھی ہو، پتے کے اوپر خاص طور پہ، یا پھول کے اوپر بیٹھی ہو، یا کسی گندگی کے اوپر بیٹھی ہو، تو جو ان کی شہد کی مکھیوں کے باہر وہ دربان ہوتے ہیں، پہرا لگا ہوا ہوتا ہے، سیکیورٹی والا عملہ ہوتا ہے، وہ ان کو اندر نہیں جانے دیتے، بلکہ بعض اوقات تو وہیں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے سسٹم اور نظام کے خلاف کرے گا اس کو پھر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو یہ شہد کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، مکھی نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ کوئی ان کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاور پلانٹ نہیں جل جاتے، کوئی ان کی کوئی جو ہے نا وہ پاور کی کمی نہیں ہوتی ان کو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان مکھیوں نے ہڑتال کیا ہو، دھرنا دیا ہو، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہمارا یہ کرو۔ یہ سارے چونچلے اور نخرے انسان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، جو ڈیوٹی اور کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے یہ اپنا کام پورا کرتے رہیں گے۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، یہ انسان اپنے اس اختیار کی وجہ سے اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں ایک آیت ہے، آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ جامع ترین آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، جامع ترین آیت ہے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سنا تو اس نے بھی کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک بڑی عظیم آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ آیت باقاعدہ طور پر جمعے کے خطبے میں شامل کر دی گئی ہے، اور ہر خطیب جو جمعہ کے خطیب ہوتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہ خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں کرنے کا کہا اور 3 چیزوں سے منع کر دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کہتا ہے عدل کرو، انصاف کرو، وایتاء ذی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل کرو،
احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ عدل کا معنی انصاف، احسان کا معنی اچھے طریقے سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کے اوپر خرچ کرنا اور ان کو عطا کرنا۔ وَيَنْهَىٰ، اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ فحش چیزوں سے، زنا سے، جوے سے، شراب سے، ان سارے گناہوں سے، فحش چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور ناپسندیدہ چیز، گناہ کی زندگیاں، والبغی، اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ملت ابیکم ابراہیم، کہ جو آپ کی ملت ہے وہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی ملت ہے، انہی کی ملت کو فالو کرو، اس کو لازم پکڑو اور اس کو اختیار کرو اور اس کو عام کرو۔ سورت کے آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی، کیونکہ بہت زیادہ قربانیاں اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے دی تھیں۔ سامعین، یہ مختصر سا خلاصہ پارہ نمبر 14 کا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔